ضرورتوں کو جانتے ہیں. اور میرے خدا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کلام میں سے جب ہماری رہنمائی ہو، کلام میں سے جب ہم سیکھیں تو میرے خدا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیجیے. ہم کمزور ہیں، ہم میرے خدا کمزور ہیں. کمزوری کی حالت میں ہماری شاذوری بنی. آج کا کلام میرے خدا میں منت کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں. خدا میں بینتی کرتا ہوں. آج کا کلام ہر ایک دل میں تاثیر. اور میرے خدا اپنے لوگوں کو بہت زیادہ برکت دیجیے، برکت دیجیے گا. میرے خدا میں کم ہوتا جاؤں، میں گھٹتا جاؤں اور آپ کا پاک روح بڑھتا جائے. عزت، جلال، بزرگی، حشمت آپ کو، آپ کے بیٹے کو اور آپ کے پاک روح کو ملے، نہ کہ مجھے. خدا یسوع مسیح کے خوبصورت اور بابرکت نام سے مانگتا ہوں، آمین. پلیز بیٹھ جائیے گا، بچے سامنے آ جائے. ہاللیلویا. خوش ہیں؟ ہرون خوش ہیں؟ اچھا بولے کیا کرتے ہیں؟ چل بتا تو میرا فوکس ہے. ہاللیلویا. ادھر ہو جائے بچے بچے. تو آج میرا خیال وہ نہیں آئے ہیں باجی لوگ. اچھا چلے. ہاللیلویا. خدا یسوع مسیح کے خوبصورت اور بابرکت نام میں میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے بہنوں کو، بھائیوں کو اور بچوں کو بہت بہت سلام پہنچے. سلام جی. سلام. روزانہ سلام نہیں کچھ میری سلام لیندے جو ساڈے کو تے ساڈی آواز کتوں تک جاندی ہے. گڈ آفٹرنون چرچ. تے پھر اسی کہنے ہیں گڈ آفٹرنون. آواز آندی ہے. روزانہ سلام. باجی آپ تک آواز آئی ہے؟ اب باجی کہہ رہے ہیں جلدی جان چھوڑی. سلام سلام. اور سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ چلیے. آج کا جو چیپٹر ہے، آج کا جو کلام ہے، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا غور سے سنیے. کتنے لوگ جو ہیں وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ترقی پہ ہیں اور اس سے بھی آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ تقریباً سارے. اچھا ہوں اگلا سوال. جو صاحب نے آخر کہ تقریباً سارے ہی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو آج کا کلام سننے کے بعد اس پر عمل کریں گے؟ خدا ان کی شکر گزاری ہے آج تک کلام سن کے ان پلے باندھنا ہے. پلے باندھ کر اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج کے کلام پر عمل کرنا ہے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فوکیت. انگلش میں اس کو کہتے ہیں پورائرٹی، پرائمری ایکشن. جی قمر بھائی کیا ہے؟ پرائمری ایکشن. سیکنڈری ایکشن اور پرائمری ایکشن پاک کلام میں سے آج ہم خداوند کے حضور میں سیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پرائمری ایکشن کس کو دینا ہے؟ کس کو دینا ہے؟ کلام کو دینا ہے، خدا کو دینا ہے. اور ہم نے صرف دینا نہیں بلکہ اس کے حکموں پر عمل بھی کرنا ہے. تو پھر ہمیں کیا ہوگا؟ کامیابی. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو بڑی احتیاط کر کے عمل کر سکے. تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب ہونا چاہتا ہے. تو پھر پہلا کی شریعت کی یہ کتاب، شریعت کی یہ کتاب پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہے. جو کچھ اس میں خدا کے احکامات لکھے ہوئے ہیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سننا ہے. اور بعد میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. لفظ ہے پورائرٹی. آپ کسی پارٹی کے میں جانے کے لیے تیار ہیں. میرے ان ٹائی شائی لائی ہے، سوٹر بوٹر پائے، چوئی سالوں. جب آپ گاڑی کے پاس جاتے ہیں، لانگ ڈرائیو ہے، پارٹی دور ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائر کیا ہو گیا ہے؟
टायर क्या है? पंक्चर है। अब आप गाड़ी की तरफ देखते हैं, उस टायर की तरफ देखते हैं और उस स्पेयर टायर की तरफ देखते हैं जो आपकी गाड़ी में पड़ा है। अब आप क्या करेंगे? प्राइमरी एक्शन ये है, कहता ये है कि आपने उस टायर को निकाला, स्पेयर पार्ट्स को क्या किया? स्पेयर टायर को, ये सुन भाई, और जल्दी जल्दी उसको निकाला और जल्दी जल्दी उसकी जगह दूसरा टायर क्या किया है? फिट किया है। अब प्राइमरी एक्शन जो है वो ये है कि आपने दूर जाना है। इससे पहले कि आप दूर जाएं और पार्क में जाएं, आपने प्राइमरी एक्शन ये करना है कि हमने क्या करना है? उस टायर को दोबारा रिपेयर करवाना है, ताकि अगर रास्ते में कहीं गड़बड़ हो जाए तो हमारे पास टायर मौजूद हो। कहने का मकसद ये है कि प्राइमरी एक्शन क्या है? टायर को चेंज करना, और सेकेंडरी एक्शन क्या हो गया है? ऐसे ही। अच्छा, हम पाकिस्तान से तौलक रखते हैं। सम टाइम लोड शेडिंग बहुत होती है, इधर भी होती थी। तो अक्सर जब लोड शेडिंग साउथ अफ्रीका में थी तो मैं ये कहता था कि यार कपड़े रात को इस्त्री करके सो जाया करो ताकि सुबह प्रॉब्लम ना हो। अभी तो खुदा का शुक्र है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं? प्राइमरी एक्शन ये होता है कि जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री कर लिए कि दोबारा बिजली ना चलती। हारून सामने है। कल शाम को आप चर्च नहीं है, क्यों? हाँ जी, वैसे ही है। इसका मतलब है, शुक्रिया, अगर तेरी गाड़ी पंक्चर है आज के मिसाल के मुताबिक, तो फिर पहले तूने क्या करना है? फिर क्या करना है? उस पार्टी को ओके। नंबर 1 पे क्या रखना है तूने? नंबर 2 पे क्या रखना है? पार्टी। आज कल शाम तूने सिर्फ इसी वजह से चर्च मिस कर दिया कि मेरा दिल नहीं करे, मैंने चर्च नहीं किया। इसका मतलब है कि तूने अपने दिल, अपने बदन और अपनी नियत से भरकर किसको प्यार किया? खुदा से भरकर किसको प्यार किया? अपनी दिल और अपनी नियत और अपने बदन और अपनी सुस्ती और अपनी थकावट को। तो फिर नंबर 2 पे कौन आ गया? नंबर 1 पे कौन आ गया? मेरे अजीजों, मैंने बोला है कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो नंबर 1 पर फोकस पर हमें किसको रखना है? प्राइमरी एक्शन हमारा क्या होना चाहिए? खुदा और खुदा का कलाम होना चाहिए। गौर से सुनिए और आज के कलाम को अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो मेरे अजीजों इसको अपने दिल में जरूर बैठा कर रखिए। निकालिए मेरे साथ मुकद्दस मरकज की अंजील, मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका 12वां बाब, उसकी 28वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक पढ़ेंगे। मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका 12वां बाब, उसकी 28वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। और फकीरों में से एक ने उसको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा? हाँ जी, सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? सब हुक्मों में प्राइमरी कौन सा? सेकेंडरी कौन सा है? ते मेरा यीशु जरा सी ना वो सारा कुछ जानता सी, ठीक है, उन्हें पता सी फकीर की ये दिल च की है, क्यों तो भाई उसको पता था। फिर मेरे यीशु ने सिर्फ उन्हें यह नहीं दसिया कि ये पहला हुक्म या अव्वल हुक्म आया, बल्कि उन्हें अगला सबक भी सुनाया। जी सुनो, यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। हम खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। यही इस्राएल का कलमा है। क्या है? यही इस्राएल का कलमा है। आज अगर पूरी दुनिया पर उनकी दहशत है तो उनके पीछे क्या है? ये कलाम है। वो सिर्फ और सिर्फ अवलियत, प्राइमरी एक्शन किसको देते हैं? खुदा को देते हैं।
یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ نجات ابھی نہیں پائی, وہ علیحدہ ہے. لیکن جو کچھ ان کے پاس ہے اس کو وہ کیا کہتے ہیں, اول پوزیشن. جی آگے. اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت کر. ہاں جی, اپنی عقل, اپنی جان اور اپنی ساری طاقت سے کس کو محبت کر؟ خدا سے. ہاں جی, کل تو کیوں نہیں چرچ آیا؟ تھکاوٹ دل نہیں کیتا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ تو نے خدا سے بڑھ کر اپنی طاقت کو کیا کیا ہے, ترجیح دی ہے. جی آگے. دوسرا یہ ہے, ہاں جی, انہیں ایک اور پوچھا ہے تو بھائی اس نے میرے یسوع نے کو دوسرا ہی آنسر دیتا. جی کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت کر. ہاں جی, ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. ہاں جی. فقیہ نے اس سے کہا, استاد بہت خوب, انہوں نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں. اور اس میں سارے دل, ساری عقل, ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے. پہلی بات کیا ہے؟ سن اے اسرائیل, خدا تیرا کیا ہے؟ ایک ہی خدا ہے. صرف ایک کوئی ہے. آسمان پر وہ ایک ہی خدا ہے. تو نے اسی کی حمد کرنی ہے, اسی کی تمجید کرنی ہے اور اسی کو مبارک کہنا ہے. کیسے؟ پورے دل, پوری جان, پوری روح اور پوری عقل کے ساتھ. پہلا اور بڑا حکم یہی ہے, پرائمری ایکشن یہی ہے. اس کے بعد دوسرا حکم, سیکنڈری ایکشن جو ہے وہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی سے اپنی مانت کیا کر, محبت کر. ایک چھوٹا سا اٹینشن گریبا ہے. بچوں سامنے آ جاؤ, آپ تینوں آ جاؤ. جی سامنے ادھر کا واسطے ناشتہ کیا ہے بھائی, ادھر لوگو. ہاں جی, ادھر کھڑے ہو جائیں. چلو کرسیاں دو نے لیکن بندے تین کھڑے. میری بات سنیے گا. یہ ایک سامنے ٹفن پڑا ہے. حسین ٹفن میں کیا ہے؟ چلیں سب کو دکھا دیتے ہیں. جی اشرف بھائی, ٹفن میں کیا ہے؟ بریڈ ہے اور انڈا. کب کھاتے ہیں؟ صبح ناشتے. یہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بریک فاسٹ ہے نا. اب بریک فاسٹ ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے. ماما نے آواز دی, بیٹے آ کر کیا کر, ناشتہ کر. حسینہ کو بابا جی نے آواز دی, بیٹا لیٹ ہو رہے ہیں, آ کر کیا کر, ناشتہ کر. وزڈم تھوڑا سا سست میرے طرح, اس کو چاچے نے آواز دی, وزڈم اسکول جانا, جلدی جلدی آ جا, ناشتہ کر. اب یہ لوگ سامنے آگے ہیں, ٹیبل پر بیٹھ کے ہیں. ایک طرف ناشتہ ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ بولیے سب کیا ہے؟ دوسری طرف کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. میرے عزیزوں ذرا غور سے سنیے, یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. ناشتہ اور خدا کا کلام, ان بچوں کو گھر میں سکھائیے. ان بچوں کو گھر میں بتائیے کہ ناشتے سے پہلے کیا ہے؟ خدا کا کلام. ناشتہ سیکنڈری ہے اور خدا کا کلام کیا ہے؟ سمجھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ ان بچوں نے ناشتہ کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بنیادی کام کرنا. ہاں جی, بنیادی کام کیا ہے؟ خدا کا کلام. پہلے ان کو بتائیے کہ بیٹا اگر ناشتہ سامنے ہے, اسکول لیٹ ہو رہا ہے, کچھ بھی ہے, پارٹی میں لیٹ ہو رہی ہے, لیکن سب سے پہلے ایک چیپٹر ہم نے خدا کا کلام ضرور ہے. آپ کو میں ایک زندہ مثال دیتا ہوں. سارا ناشتہ کسی کو ملتا ہے, ادھر تو ٹیبل شیبل کو نہیں سمجھ دے, چلیے کہ بہ کے مانگتے نا روٹی دے دے, ہمارے کہنا بائبل پڑھی.
ऐसे कहना नहीं, कहना चल पहले बाइबल पढ़ लिया। बाइबल पढ़ेगा तो तुझे क्या होगा? बाइबल नहीं पढ़ेगा तो तुझे नाश्ता नहीं। मेरे बच्चों, मैं आपको सिखाना चाहता हूं और वालिदैन को भी बताना चाहता हूं, इससे पहले कि ये टेबल पर नाश्ते के लिए आए तो हमने क्या करना है? इनको सिखाना है कि प्राइमरी एक्शन क्या है हमारा? खुदा का कलाम है। हमने खुदा के कलाम में से पहले एक चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद हमने क्या करना है? नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास ब्रेकफास्ट पड़ा है। अब आपने क्या करना है? माँ बाप ने सिखाना है, माँ बाप ने बताना है। बात हो रही है प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन। जब इन्होंने टेबल पर बैठ गए हैं, अब ये दूसरा पोर्शन है, खुदा का कलाम इन्होंने पढ़ लिया, अब नाश्ते की तरफ आने लगे हैं। जब नाश्ता करना है तो सबसे पहले क्या करना है? एग्जैक्टली बताना है बच्चों को कि प्राइमरी एक्शन क्या है? शुक्रगुजारी। खुदावंद खुदा, इस नाश्ते के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, वालिदैन के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि ये आपकी तरफ से हमें मिला है। इसको छूकर पाक और मुकद्दस कीजिए और हमें क्या करे? ताकत और तवानाई दीजिए। इसका मतलब है कि दूसरे पॉइंट में प्राइमरी एक्शन क्या हो गया? दुआ और बच्चों, पहला एक्शन खुदा का कलाम, प्राइमरी एक्शन खुदा का कलाम, सेकेंडरी एक्शन नाश्ता। दूसरा पार्ट, जी बेटा, दूसरा पार्ट क्या है? शुक्रगुजारी। दुआ के साथ इस नाश्ते को हमने क्या करना है? शुरू करना है। पहले हमने नाश्ता नहीं करना जब तक हम खुदा की शुक्रगुजारी, यानी मतलब ये हुआ कि प्राइमरी एक्शन हमारा क्या है? दुआ करना, शुक्रगुजारी करनी, और सेकेंडरी एक्शन हमारा क्या है? नाश्ता करना, खाना खाना। वो सफर है, वो डिनर है, वो लंच है, वो कुछ भी है। थैंक यू मच। समझा गए ये? हाँ जी, बैठिए। अभी आप बच्चे हैं, गौर से सुनिएगा बात। मैंने पहले ही बताया है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से मां कहेगी मामा बड़ा चंगा है, मामे को चंगा होंगे, प्यो कहेगा चाचा बड़ा चंगा है, चाचे का चंगा कौन है? प्यो कहेगा ताया बड़ा चंगा है, लेकिन ताई का चंगा कौन है? सब मिल मिलाकर जो रिश्ते हैं, जो बड़े छोटे हैं, वो सब खुदा से क्या है? छोटे हैं। अव्वल दर्जे पर कौन है? खुदा है। किसी की बात नहीं माननी अगर वो खुदा की बात के अपोजिट है, भले वो कोई पादरी ही क्यों ना, भले वो कोई बिशप ही क्यों ना, भले चाचा, नाना, दादा, माँ, अम्मी, प्यो, कोई भी क्यों ना हो, पहले अव्वल नंबर पर कौन है? प्राइमरी एक्शन खुदा है। मेरे अजीजों, बनी इस्राइल अगर आज पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं तो उनका हुकूमत करने का मकसद ये है, उनके पास एक बहुत अच्छी चीज ये है कि उन्होंने खुदा के कलाम को क्या किया है? अपने, एक छोटी सी मिसाल है मेरे पास, पाकिस्तान में भी और मुमकिन यहां भी हो, इंडिया में भी कह सकता हूं कि भाई जी आज चर्च, भैन जी आज चर्च क्यों नहीं आए? भाई जी मेहमान ऐसे ही है ना। अक्सर ये तजुर्बे की बात है, अक्सर लोगों से सुना है कि चर्च हम इसलिए नहीं आए कि वो मेहमान आ गए थे। मकसद क्या है? इसका मतलब है कि खुदा सेकेंडरी और मेहमान, तो क्या बरकत मिलेगी? कामयाबी मिलेगी? कामयाबी के लिए मेहमान नहीं है खुदा ने। मेरे अजीजों, जिसने कामयाबी देनी है उसके कलाम पर और उसके हुक्म पर अमल करे। वो ये कहता है, सुन है इस्राएल, खुदा तेरा एक ही, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, उससे बढ़कर कोई रिश्तेदार नहीं है, उससे बढ़कर कोई मेहमान नहीं है। और अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, हमने क्या करना है? प्राइमरी एक्शन। सब बोलिए किसको देना है? सब बोलिए किसको देना है? वादा?
mehmanan ko ke church کہ مہمانوں کو ذرا چرچ آنے کلام سننے تو جب وہ چرچ آئیں گے کلام سنیں گے تو برکت کے مل گیا انہوں نے دگنتا مل رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کی وجہ آپ ان کے وسیلہ بنے ہیں سبب بنے ہیں ان کو چرچ میں لے کر آنے کا. میرے عزیزوں اس لیے میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں خدا نے آپ کو گاڑیاں دی ہیں خدا تعالیٰ بسا ٹرکا کا بھی مالک بنا خدا تعالیٰ گاڑیاں دیا کا بھی مالک بنا خدا تعالیٰ گجر یعنی کہنے کا مطلب ڈیڑھ بکریاں بہت ساری زمین بہت ساری جائیداد خدا آپ کو دے دے ٹھیک ہے نا لیکن ایکشن کیوں ہے پہلا ایکشن کیا ہوگا خدا ہوگا اس کے بعد کچھ اور ہے. زندگی میں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کا خادم ہوتا ہوا خدا کے آج پرومس کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے خدا کو اول درجہ دینا ہے. اب میں بچوں کی طرف آنے لگا ہوں. بچوں میں نے آپ سے وہ لیسن نہیں پوچھا چھٹی ہے کیونکہ میسج میں زیادہ دیر ہو جانی تھی. ابھی میں آپ کے پاس آنے لگا ہوں سنڈے اسکول کی طرف. پرائمری اور سیکنڈری ایکشن کی ہم بات کر رہے ہیں. چلے میں تھوڑا سا نا اس کو ٹچ کرتا جاؤں تاکہ پھر ہمیں پتہ چل جائے. نکالیے میرے ساتھ متی رسول کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 19ویں آیت. اس کو میں صرف تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ ٹچ کروں گا آگے پھر ہم بچوں کی طرف آتا. 6واں باب اس کی 19ویں آیت. نکال لیجیے ذرا 6واں باب نکالیے سب نے اس میں جی. اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں کوئی نقب لگاتے اور چراتے ہیں کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا ہے. ہاں جی مال کتنے جمع کرنا ہے کسی کتنے کرنا ہے. پہلا ایکشن کیا ہے پرائمری ایکشن یہ ہے کہ ہم نے مال ہم نے دولت کہاں جمع کرنی ہے آسمان پہ. گل غور نہ سن لو جدو تسی آسمان تے دولت جمع کرتے تو ذرا رسپونڈ بھی ہوگا. کاشی تو رہتے کتنے ہیں اگر لوگوں نے دکانے کے کام کرنا ہے میں نہیں دکان کھول کے آیا تھا میں نہیں سارا کام کیا. یہ ایکسکیوز ہے جتنی بھی کامیں ٹھیک ہے لیکن جن میں تڑپ ہوتی ہے وہ خدا کو پرائمری ایکشن دیتے ہیں. وہ کبھی بھی خدا کو سیکنڈری ایکشن نہیں دیتے. اب دیکھیں گے نکل سی آج ہم کہتے ہیں گلا کرنے سنتا ہے ہاللیلویا. اچھا مال کہاں جمع کرنا ہے دوسرے پرائمری ایکشن کی سوری سیکنڈری ایکشن کی زمین پہ مال یسوع مسیح نے آخر نہیں جمع کرنا. یہ میرے خدا یسوع مسیح کی تعلیم ہے. میرے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ مال پہلا ایکشن ہمارا کیا ہے دوسرا ایکشن ہمارا کیا ہے زمین. پہلی پرائرٹی پہلی فوقیت ہم نے آسمان کو دینی ہے. ہم نے اپنا خزانہ ہم نے اپنا روپیہ پیسہ وہاں جمع کرنا ہے جہاں سے ہمیں رسپونڈ آئے اور وہ نوشتہ ہماری زندگی میں پورا ہو کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے آخر تک کی یہ تب ہی تجھے کامیابی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب ہاللیلویا خوب ہے. خوب کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ. جی رضا بھائی اگے بدن کا چراغ آنکھ ہے. ہاں جی بدن کا چراغ آنکھ ہے بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا. اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا. بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو اگر وہ روشنی تجھ میں ہے. روشنی کیا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اگر یہ روشنی جسم میں ہے
تو میرے عزیزوں ہم خدا کے کلام کو مانتے ہوئے تمام بدیوں اور بدکاریوں سے بچ جائیں گے جو ہماری آنکھوں کے وسیلے سے ہمارے بدن میں جاتی ہے۔ تو کی کرنا ہے؟ اکھاں جڑیاں ساڈیاں نے انہاں نوں پرائمری ایکشن نہیں سیکنڈری ایکشن دینا ہے، بلکہ کس کو ہم نے پرائمری ایکشن دینا ہے؟ خدا کے کلام کو دینا ہے۔ آگے لکھا ہے تاکہ وہ تاریکی کیسی بڑی ہو۔ ٹھیک ہے، اگلی جو میں تھوڑا سا ٹچ کر رہا ہوں، اگلی جی اس پر بولوں گا نہیں۔ ہاں، کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا یا دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ کس نے بولا ہے؟ کس کے مبارک زبان کے الفاظ ہیں؟ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ خدا اور دولت دونوں کی ہم تو کس کی پہلی خدمت ہم نے کرنی ہے؟ خدا کی۔ پرائمری ایکشن خدا کا ہے، دولت کا نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز میں کوشچن کرنا کر رہا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ اگر ہم رضوان سنتا ہے، اگر ہم پرائمری ایکشن خدا کو دیں، دولت کو ہم کیا کریں سیکنڈری ایکشن دیں، دوسرے درجے پر رکھیں، تو کیسا ہے؟ نہیں، خدا کو پرائمری، دولت کو دوسرے نمبر پر، کیا کیسا ہے؟ اچھا کیوں کہ جو دولت ہے وہ ہمیں کس نے دینی ہے؟ کامیابی کس نے دینی ہے؟ اگر یا خدا نے کامیابی دینی ہے، خدا نے دولت دینی ہے، خدا نے عزت دینی ہے، تو پھر کون خود بلا پڑے؟ اگر سیکنڈری ایکشن والی چیز یعنی دولت کو ہم پیچھے بھاگتے ہیں، اس کو ہم لینے کے لیے پرائمری ایکشن میں آ جاتے ہیں، تو پھر انہیں دولت نہیں دینا، بڑا کچھ، انہیں بیماریاں، انہیں ٹینشناں، انہیں شوگر، انہیں بلڈ پریشر، انہیں اپ سے ڈاؤن، لیکن جیسے خدا دے نال سوری جنہاں نے شروع وہ میرے یاد ہے سمجھ۔ میری بات سنیں، اگر ہم خدا کو پرائمری ایکشن دیں گے تو یہ ساری چیزیں خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا جس کو دولت دیتا ہے اس میں دکھ شامل ہے۔ تو جے اسی پرائمری ایکشن خدا نو چھڈ کے دولت نو دے دے پھر دکھ مصیبت تکلیفاں۔ اس لیے میرے عزیزوں میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، کامیابی خدا کے پاس ہے، دولت کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا انتظار کریں، لوگ آپ کا احترام کریں، تو پھر خدا کے پلے نو پھاڑ لو، خدا کو پکڑ لو، خدا کو اولیت درجہ دو، تو خدا آپ کو کیا کرے گا؟ ہر چیز مالا مال، ہر چیز سے مالا مال کرے گا۔ جی اگر ایسا بھائی، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے، کیا پیئیں گے، نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر؟ ہاں جی، کیا جان خوراک سے، ہاں جی کیا جان، پلیز بولنا چاہتا ہوں، کیا جان خوراک سے، کیا جان خوراک سے۔ میرے عزیزوں اگے ہوں مسلمان کی دونوں کئی نے جان پیچھے چھڑ دینا تے خوراک نو۔ صدرک مصر عبد الجود نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا اے بادشاہ، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم تیری خوراک کو نہیں کھاتے۔ ڈینیل نے یہ کیا، ٹھیک ہے، ہمارا جو جان ہے وہ بڑھ کر ہے، پرائرٹی جان کو ہے، خوراک کو نہیں ہے۔ میں پھر شکر والے کو بولنا ہے، جدو سے مٹھائی آئے تو تین تین لگی کھا رہے اپنے کو پریز کرو، کیوں؟ کیونکہ جان ضروری ہے، خوراک ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسی پاکستان میں دوسرے لوگ دوسرے ملکوں میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھی کھانا پکاؤ نا ٹھیک ہے تو ان کے کھائیتا ہے جانے پر کا بلا بھی بنا ہو جائے، لیکن اتنے اسی کی کرنے ہیں اگلے کا بیڑا کر کے ہی آتے ہیں،
چل کہہ رہا ہوں کھا کے جا جنت. میرے عزیزوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ پرائرٹی ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ جان خوراک آگے بڑھے. غور سے سنیے گا پلیز ہے اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہوا کے پرندوں کو دیکھو. نہیں سوری بدن کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں. بیٹھ جائیے گا پلیز. آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بدن کی پرواہ نہیں کرتے، پوشاک کی پرواہ. لوگ ایسے بےہودہ کپڑے پہنتے ہیں جن سے بدن کیا ہوتا ہے؟ ننگا ہوتا ہے. لیکن خدا یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ بدن کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ فوقیت. بدن کو پرائرٹی دینی ہے، پوشاک کو نہیں دینی. پورا لباس بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے اور بچوں کے لیے. بدن کو پورا ڈھانپیے پوشاک کے ساتھ. اور خدا کے کلام اور خدا یسوع مسیح کے ان منہ کے الفاظ کو پورا کیجیے کہ بدن کیا ہے؟ پرائرٹی ہے، پوشاک پرائرٹی ایکشن بدن ہے، پوشاک نہیں. آگے اپنا 28ویں آیت پڑھیے گا. اچھا یہ سوری ایکسکیوز می لمبا ہو جائے گا. اب آپ سب کچھ چھوڑ دیجیے. 31ویں آیت پڑھیے گا. اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے. ہاں جی. کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. تھینک یو، شکریہ. پہلا ہم نے کیا سیکھا ہے کہ اپنے واسطے زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر کیا کرو. دوسرا ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. کس کے وسیلے سے؟ خدا کے کلام. تیسرا ہم نے یہ سیکھا ہے کہ خدا کو پرائرٹی دینی ہے، دولت کو. پھر چوتھا ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جان کو پرائرٹی دینی ہے، خوراک کو. پھر ہم نے یہ سیکھا ہے بدن کو پرائرٹی دینی ہے، پوشاک کو. لیکن آگے یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی تلاش میں کون رہتی ہے؟ ایسے تو شاگرد، کلیسیا، چرچ، میں اور آپ، ہم خدا کو پرائرٹی دینے والے ہمیشہ خدا کی پرائرٹی پر رہتے ہیں کہ جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہم نے اسی کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے. آگے لکھا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. اچھا یار انہوں نے گل دسو. پہلا میرا کی سی کہ ترقی کرنا چاہتے جو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے جو، آج کے کلام کو سیکھ کرنا ہے، کلام پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. میرے عزیزو خدا کا کلام میرے یسوع مسیح کی مبارک زبان کے الفاظ ہیں. بلکہ تم پہلے اس کی کیا کرو؟ پہلے پرائرٹی ایکشن کیا ہے؟ بادشاہی. ہاں جی بچوں، پہلا ایکشن کیا ہے؟ بادشاہی کی تلاش. جی ٹونی بھائی، پہلا ایکشن کیا ہے؟ بادشاہی کی تلاش اور راست بازی کی تلاش. دوسرا ایکشن ساری چیزوں پر محنت کرنی پڑے گی، پیچھے بھجنا پڑے گا. یار میرے الفاظ نہیں، یسوع مسیح کے الفاظ نہیں. خدا کا پاک کلام اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے، مہر لگاتا ہے کہ تم پہلے کیا کر؟ اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کر تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں یہ کیا ہوگی؟ ہمیں چونگے. خدا ویسے ہمیں دے دے گا. پرائرٹی ہمیں کیا ہے؟ فرسٹ ایکشن کیا ہے؟ پرائمری ایکشن کیا ہے؟ ہمیں خدا کی بادشاہی کی کیا کرنی ہے؟ تلاش کرنی ہے. اور سیکنڈری ایکشن اپنے آپ ہی پھر خدا سانو دے دے گا. مقصد یہ ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے. میرے عزیزو شریعت کی کتاب کو ہم نے پرائرٹی دینی ہے، فوقیت دینی ہے، پرائمری ایکشن دینا ہے تو ساری چیزیں باقی ہمیں ملتی جائیں گی. یہ جو ابھی ہم نے کیسے پڑھا ہے، جو واقعہ ہم نے بائبل مقدس میں سے بہت ساری چیزوں کو سیکھا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ بولیے کس نے کہا ہے؟ خدا یسوع مسیح آج سے 2025 سال پہلے انہوں نے زمین پر رہتے ہوئے یہ چیزیں اپنی مبارک زبان سے کہیں. یہی الفاظ پرانے عہد نامہ میں خدا جو آسمان پر تخت نشین ہے، خدا جو رب الافواج ہے، خدا جس کے بولنے سے دھرتی کانپ جاتی ہے، اس نے بھی یہ الفاظ کہے. نکالیے میرے ساتھ پہلی سلاطین اس کا 17واں باب. اچھا بچوں آپ کا ٹائم شروع ہو گیا ابھی.
یہ سیکھنا ہے اور اس کو اپنے دل میں بٹھا کر رکھنا ہے. میں پہلی صلاح اس کا 17واں باب. الیشا خدا کا بائبل مقدس میں سے بہت بڑا نبی، بہت بڑا خاتم اور بہت بڑا خدا کا پیغمبر گزرا ہے. ایلیا خدا کے حضور میں کھڑا ہو کر، غور سے سنیے، یہ آپ کی اسٹڈی شروع ہو گئی ہے. خدا کے حضور میں کھڑا ہو کر ایلیا اخیہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں خدا کے حضور کھڑا ہو کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک میں نہ کہوں نہ آسمان سے میگھ برسے گا، نہ آسمان سے اوس برسے گی، اور نہ ہی زمین پر ہل جوتا جائے گا، اور نہ ہی کھیت کچھ نہیں ہوئے گا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ، اس کا سبب کیا تھا؟ کیوں اس نے کہا تھا؟ غور سے سنیے. کیوں؟ کیونکہ اخیب نے بال کے پجاری کی بیٹی کے ساتھ شادی کی، اور پاک کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اخیب نے بنی اسرائیل سے ایسے ایسے گناہ کرائے جو اس سے پہلے کسی بادشاہ نے گناہ. اور اس کی جو بیوی ایزبل تھی، اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا، اپنے دل میں ٹھہرا لیا کہ میں یہوہ خدا کا نام بنی اسرائیل سے میں کیا کروں گی؟ ختم کر دوں گی، میں مٹا دوں گی. اسی وجہ سے ایلیا کو خدا نے بھیجا اور کہا کہ جا کر کیا کر، اعلان کر دے کہ 3.5 سال نہ آسمان سے میگھ برسے گا اور نہ ہی. اور جب یہ ایسا ہوا، بچوں غور سے سنیے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. تو خدا نے اس کو حکم کیا کہ تو کریت کے نالہ کے پاس چلا جا، جب تک کال ہے تو نے کیا کرنا ہے؟ ادھر سے پانی پینا ہے، اور میں کووں کو، ہاں جی کس کو حکم کروں گا؟ کووں کو. کوے کے لالچی نہیں، کوے کے بچے نے ہتھا بریڈ کھو کے لے جائیں گے، کوے کے بچے نے ہتھا روٹی جب پاپے کھو کے لے جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن خدا کے حکم کے مطابق ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ پہلے ڈھونڈو اس کی راز سماج اور بات سے یہ ساری چیزیں، کسی چیز کی فکر کرنی ہے. خدا نے اس کو کہا کہ جا تیری روٹی پانی تیری گزار کرنا، پانی وہ تو پینا، روٹی کیوں کر لے گا؟ میں کھلانا پینا کھاتے کووں کے ہاتھ میں. اور خدا نے اس کو کہا کہ میں کووں کے ہاتھ میں تجھے کیا کروں گا؟ روٹی بھیجوں گا. اور پاک کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ روٹی بھی تو نہیں ہوگی کالو کی یا پرسوں دی، تازی گوشت. ٹھیک ہے. یہ کلام نہیں کہتا میں میرا کیا صحیح سمجھا گیا. ٹھیک ہے نا. خدا کووں کو بھی حکم کرتا ہے تو کوے بھی خدا کے حکم کو ٹالتے. تو کیا کیا؟ کوے خدا کے بندہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ روٹی لے کر آ رہے ہیں. پانی کال ہے، پانی سوکھ جاتا ہے. خدا نے اس کو حکم کیا کہ اس طرح سے اٹھ اور کیا کر، سارپت کو چلا جائے. میں نے ادھر ایک بیوہ کو تیار کیا ہے. کس کو تیار کیا ہے؟ اچھا یہ آپ غور سے سننا، کلام خدا کا ہے، ایلیا کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ خدا مان بن رہا ہے. ایلیا فرسٹ پرائرٹی کس کو ایلیا دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو نہیں. بدن سے بھر کا خوراک نہیں، انہیں اپنے آپ کو نہیں، انہیں خوراک نہیں دیا. لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ خدا کے کلام کی تابعداری کی اور اٹھ گیا. اٹھ کر سارپت میں چلا جاتا ہے. خدا نے ایک بیوہ کو تیار کیا. اب وہ بیوہ کیا کر رہی ہے؟ لکڑیاں چن رہی ہے. جب وہ بیوہ کو دیکھتا ہے تو بیوہ کو کہتا ہے میرے لیے کیا کر، ایک پیالے میں پانی لے آ. وہ پانی لینے کے لیے جاتی ہے. جب پانی لینے کے لیے جاتی ہے تو پیچھے سے آواز دیتا ہے ایک ٹکیا بھی بنا کے لے آنا، ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا بھی لے آنا. آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ میں تھوڑا سا ایگزیکٹلی کیا لکھا ہے بائبل مقدس میں؟ بیوہ کہتی ہے مٹکے میں تھوڑا سا آٹا اور تیل ہے، میں لکڑیاں اس لیے چن رہی ہوں کہ اس آٹے کو گوندوں، اس تیل کو استعمال کروں، اور میں اور میرا بیٹا اس کو کھا کر مر جائیں. ایسے ہی کیا لکھا ہے؟ مر جائیں. لیکن خدا کا خادم کیا کہتا ہے؟ ایلیا کیا کہتا ہے؟ جی ذرا بھائی پڑھیے، ذرا غور نہ سنو، ذرا توجہ نہ سنو. جی پڑھیے پلیز 13. اچھا بچوں میں نے سٹوری سنا دی ہے، اب میں آگے بڑھوں کی طرف جائیں گے. 13 اور ایلیا نے اس سے کہا مت ڈر، جاؤ اور جیسا
और जा और जैसा कहती है कर। हाँ जी, पर पहले मेरे हाँ जी, लिए एक मिनट, पहले मेरे लिए कुछ ना, पहले मेरे लिए पहले प्राइमरी एक्शन, प्रायोरिटी, फोकियत किसको देनी है? खुदा के नबी को देनी है, नबी के हुक्म को पूरा करना है। लेकिन ये जो कलाम था, ये क्या नबी का था? पढ़िए आगे पढ़िए, पता चल जाता कि ये किसने हाँ जी बोली। पहले मेरे लिए टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है। हाँ जी, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है। आगे, उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मींह न बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। लेकिन पहले नहीं करना, प्राइमरी एक्शन क्या है? थैंक यू। पहले नहीं करना, पहले मेरी बना देता है। अब जब छोटे छोटे थे तो ना, तो ज़हन में ये ख्याल आता था कि यार एलिया थोड़ा सेल्फिश है। उन्होंने क्या किया, पहले मेरे लिए तो पता नहीं था, सीखा नहीं था, बताया नहीं गया था कि ये खुदा का कलाम है, रब्बुल फवाद कह रहा है, ये एलिया अपनी तरफ से नहीं कह रहा। कैसा एलिया अपनी तरफ से आगे वो बयान कर रहा है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, फिर सुनिएगा जरा गौर से। क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी। मेरे अजीजों, आगे बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये जो खुदा का कलाम है, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए नहीं, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा सारा कुन बाई खाते हैं, ना आटे जो मटके जो आटा मुकिया थे, ना ही रख सोने रब ते तकवा नहीं, ना इस मटके जो आटा मुकना नहीं, ना इस कुप्पी जो तेल। ठीक है, भरोसा किस पर करना है? प्राइमरी एक्शन किसको देना है? खुदा के कलाम को प्राइमरी एक्शन देना है। टाइम ज्यादा हो गया, मैं इसे बंद करता हूँ, क्लोज करता हूँ। मेरे अजीजों, अगर आप शरीयत की किताब की तामील करते हैं, अगर आप शरीयत की किताब को फॉलो करते हैं, अगर आप खुदा को प्रायोरिटी देते हैं, अगर आप खुदा के हुक्म को प्रायोरिटी देते हैं, तो कामयाबी की जो राह है वो आपके कदम चुनेगी। कामयाबी के पीछे आपको नहीं भागना पड़ेगा, कामयाबी आपके पीछे भागेगी और खुदा आपको क्या करेगा? सर बुलंद करेगा। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से बरकत देगा। बहुत बहुत थैंक यू पास्टर साहब इस खूबसूरत कलाम के लिए। और मैं चाहता हूँ कि इस खूबसूरत मैसेज के लिए भाई इमरान कमर के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। हालेलुया। प्यार से खुदा आपका शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। आपके बंदा के थ्रू खुदा हम सब ने सुना, खुदा आपकी मिन्नत करता हूँ खुदा हम सबको खुदा समझने का और इसको इस पर अमल करने की वो अता फरमाइए। खुदा हम सब चीज़ों को छोड़कर खुदा आपकी कलाम पर और आप पर खुदा हम भरोसा करें खुदा कि आपने अपने कलाम में बयान किया सब चीज़ें तुम्हें देनी चाहिए। खुदा ने इस मिन्नत सुने कबूल कीजिए, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि ये